لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات علی محمد و آل محمد. آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر آج کے دن کی کہ جو گزرا، ولادت باسعادت جناب سید نساء العالمین صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، تہ دل سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ہم سب امام زمانہ کی خدمت میں بھی ان کی جد ماجدہ کی ولادت کی تاریخ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور کل آپ کے سامنے اسی آیت کے ذیل میں کچھ معروضات پیش کیے تھے کہ پروردگار عالم سورہ والضحیٰ میں یہ فرما رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کچھ باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ کس طریقے سے شہزادی کی ولادت کا اہتمام پروردگار عالم نے کیا، کہ نبی مکرم کو اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ معراج پر بلایا، اور معراج پر بلانے کے بعد اس نور کو کتنی عظمت اور اہتمام کے ساتھ نبی اکرم کو دیا گیا، اور وہ نور عرش سے صلب نبی میں منتقل کیا گیا۔ اب یہ تمام باتیں اور وہ آج جو مجھے آپ کے سامنے بات پیش کرنا ہے، وہ سب ملا کر تقریباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمیں اندازہ دیا جا رہا ہے، یہ ہمیں ہنٹ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ عظمتوں کی مالک ہیں، تم بھی پوری طرح سے اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتے کہ یہ پورا نور کس طرح آیا اور کس طرح منتقل ہوا، چونکہ جو روایات ہیں، جو روایات کی زبان ہے، وہ ایسی ہے کہ رموز بیان کیے جا رہے ہیں۔ حتیٰ بھی ہم روایت آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جب رسول اکرم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ کہ وہ ہدیہ کیا ہے، وہ تحفہ کیا ہے، تو خود جبرائیل کو نہیں معلوم کہ وہ ہدیہ کیا ہے، وہ نور کون سا ہے۔ لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ تمام روایات، یہ تمام باتیں مخصوصاً ائمہ اطہار کی ولادت کے سلسلے میں جو روایات نازل ہوئی ہیں، اور یہ جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، وہ نورانی روایات، وہ نور کے مراحل، یہ سب اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو تمہاری عقل ابھی اس بلوغ پر نہیں ہے۔ بس یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو انوار مقدسہ ہیں، ان کی ولادت ہماری ولادتوں کی طرح نہیں ہے، ان کا آنا نہ ہماری طرح ہے، نہ ان کا اس دنیا سے جانا ہماری طرح ہے۔ لہٰذا انسان جو ہے وہ ان کو کبھی بھی اپنے آپ سے کمپیر نہ کرے، کبھی بھی اپنے آپ سے اس کا مقابلہ و تقابل نہ کرے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عن قریب اے میرے حبیب ہم اتنا آپ کو دیں گے، اتنا آپ کو دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم کو اپنے نبی کی رضایت کتنی محبوب ہے، کتنا چاہتا ہے کہ میرا رب، کتنا چاہتا ہے اللہ کہ میرا حبیب مجھ سے راضی رہے۔ وَلَسَوْفَ عن قریب یعطیک، عطا کرے گا آپ کو، ربک، آپ کا رب، فترضیٰ، یہاں تک کہ آپ کیا ہو جائیں، راضی ہو جائے۔ تو اے میرے اللہ، تو نے کچھ دیا،
کیا تُو نے کچھ دیا، تُو نے کچھ عطا کیا؟ تو عجب نہیں کہا جائے گا کیا تم نے سورہ کوثر نہیں پڑھا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے رسول کی رضا کے لیے اور رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنے حبیب کو فاطمہ جیسا تحفہ عطا کیا۔ کیا دیا؟ فاطمہ جیسا تحفہ۔ 20 جمادی الثانیہ جو آج کا دن گزرا، کچھ جگہ جو ہے وہ بہرحال آج شب ولادت ہے، کل ہمارے یہاں جو ہے ہمارے یہاں روز ولادت تھا، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو کیا نور عطا کیا رسالت میں آپ کو کہ رسول راضی ہو جائیں، یعنی رسول کی رضا کس چیز میں ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں۔ اب وہ تمام جو معراج پر تمام تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ بی بی کی ولادت کا اہتمام نہ صرف عرش پر ہوا، فرش پر بھی ہوا، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک مرحلہ ہوا ہو اور ختم ہو گیا، نہیں، کئی مرحلوں میں یہ نور منتقل ہوا ہے، کئی دفعہ یہ کام ہوا ہے، روایات متعدد ہیں۔ ایک دفعہ روایت یہ ہے کہ شجر طوبہ کا سیب جبرائیل امین نے بی بی کا جو نور منتقل ہوا وہ شجر طوبہ کے سیب کے ذریعے ہوا۔ آج جو روایت آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ جبرائیل امین اور دیگر ملائکہ عرش سے رسالت مآب کے لیے انگور اور کھجورے لے کر آئے اور حوض کوثر کا پانی لے کر آئے، لہٰذا اس ذریعے جو ہے وہ منتقل۔ روایت کہتی ہے کہ ختمی مرتبت اور امیر المومنین دونوں سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں بطحا کے مقام پر بیٹھا ہوا تھا۔ کون فرما رہے ہیں؟ رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ میں بطحا کے مقام پر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اذ هبط علیہ جبرائیل فی صورتہ العظمی، اللہ اکبر۔ اب توجہ کریں یہاں سے ذرا سا، میں بطحا کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، ایک مقام پہ بیٹھا ہوں، اصحاب بیٹھے ہوئے، رسول اکرم فرما رہے ہیں میرے ساتھ کہ ایک مرتبہ یک بارگی جبرائیل نازل ہوئے، یعنی ایک دم سے فجائیہ، فجاعت کے ایک دم سے جو ہے وہ جبرائیل امین نازل ہوئے۔ کس طرح؟ فی صورتہ العظمی، اپنی عظیم اور اپنی بہت ہی زیادہ عظمت والی صورت میں، اپنی بڑی صورت میں، اپنی اس ایکسٹراڈنری شکل و صورت میں نازل ہوئے جبرائیل امین۔ اور کس طرح نازل ہوئے کہ قد نشر اجنحتہ حتی اخذت من المشرق الى المغرب، اللہ۔ جبرائیل امین اپنی اس خاص ہیبت اور صورت میں نازل ہوئے کہ آپ نے جب اپنے پروں کو پھیلایا تو ایک پر کے نیچے مشرق اور ایک پر کے نیچے مغرب آ گیا۔ کتنی عظمت ہے، کتنی عظمت ہے اس ملک کی کہ جو یہ خبر لے کر آ رہا ہے کہ آج آپ کے لیے جناب زہرا کا تحفہ آیا ہے، رسالت میں آپ کے لیے کیا آیا؟ جبرائیل آئے ہیں اس خبر کو لے کر۔ اچھا ایک بات نوجوان ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے لیے، جب کوئی آفیسر بازار جائے گا، سبزی وبزی خریدنے جائے گا تو وہ اپنی یونیفارم میں نہیں جاتا۔ ایک آرمی کا چیف ہے یا کوئی بھی شخص ہے جس کی اپنی ایک ڈریس ہے، ڈاکٹرز کی ڈریس ہوتی ہے، لائرز کی ڈریس ہوتی ہے، علماء کی ایک ڈریس ہوتی ہے، تو وہ جب کوئی نارمل کام کے لیے جائے گا، ان آفیشیل کام کے لیے جائے گا تو اپنی ڈریس میں نہیں جاتا، لیکن جب کوئی آفیشیل کام ہوتا ہے تو وہ اپنا پورا تیار ہو کے جاتا ہے۔ ایک ملٹری آفیسر ہے، وہ اپنے سٹارز لگائے گا، کیپ پہنے گا، اپنی پوری جو اس کا جو پروٹوکول ہے اس کو فالو کر کے ڈریس اپ ہو کے اپنے آفیشیل کام سے جائے گا۔ آج جبرائیل امین ایک ایسا آفیشیل اور عظیم خبر لے کر آ رہے ہیں کہ امام فرما رہے ہیں، امام علی فرما رہے ہیں کہ جبرائیل نازل ہوئے فی صورتہ العظمی، اللہ اکبر۔ یعنی جتنی عظیم خبر ہے اسی طریقے سے جبرائیل حاضر ہو رہے ہیں رسالت مآب کی بارگاہ میں کہ جب پالوں پروں کو پھیلایا تو ایک پر کے نیچے مشرق اور ایک پر کے نیچے مغرب آ گیا۔ کتنی عظمت ہے اس ملک کی۔ اچھا، جب یہ اس ملک کی عظمت کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ سمجھ میں آئے سننے والوں کے، عاشقوں کے، چاہنے والوں کے، جناب سیدہ کے موالیان کے سمجھ میں آئے کہ جب وہ ملک کہ جس کو یہ حکم ہوا کہ جائیں اور جا کر سیدہ کی آمد کی خبر لے کر جائیں، تو وہ اپنی پوری عظمت اور اپنی اس خاص شکل و ہیئت اور صورت میں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے خبر بہت عظیم ہے، حکم بہت اہم ہے۔ اور یہ بات اندازہ ہوتا ہے اس بات سے کہ یہ ملک کہ جس کی عظمت یہ ہے کہ اس کے ایک پر کے نیچے مشرق آ گیا، ایک پر کے نیچے مغرب آ گیا، اگر اتنا عظیم ملک کسی کے در پر کبھی درزی بن کر آئے، کبھی سائل بن کر آئے، کبھی گھر میں جا کر چکی چلائے، کبھی جا کر جھولا جھلائے، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر فرشتہ اتنا عظیم ہے اور درزی بن کر آ رہا ہے تو جس کا جھولا جھلا رہا ہے وہ کتنا عظیم ہوگا، جس کا
جھولا جھلایا جا رہا ہے، جس کے لیے درزی بن کر آ رہے ہیں، جس کے در پر سائل بن کر آ رہے ہیں، اور جن کے لیے چکیاں چلائی جا رہی، وہ کتنے عظیم ہوں گے کہ ایک پر کہاں ہے، مشرق کو کور کر لیا، ایک پر نے مغرب کو جو ہے وہ اس پہ سایہ افکن ہو گیا. اور یہ فرشتہ جب عظمت دکھانا ہوتی ہے تو اس طرح انکساری سے آتا ہے کہ کبھی درزی ہے، کبھی سائل ہے، کبھی جو ہے وہ جھولا جھلا رہے ہیں، کبھی چکیاں چلا رہے ہیں. کتنے عظیم. اب روایت آگے بڑھتی ہے کہ آنے کے بعد جو ہے وہ جبرائیل امین نے کیا پیغام دیا. جبرائیل امین پیغام لے کر آئے کہ یا محمد العلی الاعلی یقرئک علیک السلام، اے حبیب خدا، اللہ آپ کے اوپر سلام بھیج رہا ہے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے وَهُوَ يَأْمُرُكَ أَن تَعْتَزِلْ عَنْ خَدِيجَةَ 40 صباحا. اے حبیب خدا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ 40 دن تک آپ کو بی بی خدیجہ سے دور رہنا ہے، آپ کو دوری اختیار کرنا ہے. اب یہ حکم آیا ہے کہ اہتمام ہونے جا رہا ہے. کیا اہتمام؟ کہ اب کسی بڑے نور کی، کسی بڑی ذات کی آمد کا اہتمام ہو رہا ہے. پروٹوکول دیکھیے گا کتنا عظیم ہے آج ہمارے اور آپ کی زبان میں پروٹوکول، کہ جناب خدیجہ سے آپ کو دور ہونا ہے. رسالت مآب روایت کے جملے ہیں اسی روایت کے کہ رسالت مآب اتنی محبت کرتے تھے جناب خدیجہ سلام. اچھا، تمام ازواج کے درمیان رسالت مآب کی توجہات کا مرکز جو تھا وہ جناب خدیجہ تھے. تمام ازواج کے درمیان جتنی اہمیت رسالت مآب نے جناب خدیجہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا کو دی ہے، اتنی کسی کو اہمیت نہیں دی. اب رسالت مآب کو بڑا افسوس ہوا، اور لیکن حکم الہی تھا، لہٰذا جو ہے وہ فوراً کہاں گئے. جناب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد میری ماں کے گھر میں گئے رسالت مآب، اپنے گھر میں واپس نہیں گئے. یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ میرے حبیب آپ کو خدیجہ سے تعتزل عنہا کا کتنا، عن خدیجہ 40 دن تک آپ کو دور رہنا ہے، تو رسالت مآب کہیں بھی جا سکتے تھے، کسی اور کے گھر میں چلے جاتے، کسی چاہنے والے کے گھر میں چلے جاتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی اور رشتہ دار نہیں تھا، لیکن گئے تو کہاں گئے؟ جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر میں گئے، جناب ابو طالب کے گھر میں گئے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اعلان ہونا ہے کہ کوئی آیے تطہیر کا مصداق آنے والا ہے، کوئی سورہ تفسیر کا مصداق آنے والا ہے، لہٰذا گھر بھی ایسا بافضیلت ہوگا کہ جو اتنے ہی معیار اور مقام پر ہو. پورے مکے میں 3 گھروں کے علاوہ کوئی اور گھر نہ تھا کہ جہاں رسول جا سکتے تھے. ایک تو اللہ کا گھر تھا، دوسرا خود رسول اللہ کا گھر تھا، اور تیسرا علی کے بابا ابو طالب کا گھر تھا کہ جس کو رسالت مآب نے منتخب کیا، اور وہاں گئے ہیں 40 دن تک. جناب رسالت مآب جناب ابو طالب کے گھر میں گئے. روایات بیان کرتی ہیں کہ کان فی آخر ایام، اور رسالت مآب جو ہے وہ اپنے آخری ایام میں تھے جو 40 دن ختم ہونے والے تھے، کہ ایک مرتبہ رسالت مآب نے جناب یاسر سے کہا، ہمارے یاسر سے کہا کہ جائیں، اور جانے کے بعد خدیجہ سے کہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، یہ جو میں آپ سے دور گیا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ پروردگار عالم کا حکم ہے، میں کوئی آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں کوئی آپ سے دل گرفتہ نہیں ہوں جو دور ہو گیا ہوں. وہ دوسری ازواج بعد میں آئیں کہ جن سے رسول ناراض ہوئے، لیکن کبھی بھی رسول خدیجہ سے ناراض نہیں ہوئے، کبھی بھی ام المؤمنین خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ناراض نہیں ہوئے. اور اسی روایت میں ضروری یہ ہے کہ اگر رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بابا کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ماں کی عظمت کو بھی سنیے. اسی روایت میں رسالت مآب نے فرمایا، اے خدیجہ، آپ کی عظمت یہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُبَاهِي بِكِ كِرَامَ مَلَائِكَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ مِرَارًا. اللہ اکبر. اے خدیجہ، آپ کی عظمتوں کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ کی قربانیوں کے مقابلے میں اللہ اپنے ملائکہ کے سامنے آپ پر ہر دن فخر و مباحات کرتا ہے، ہر دن آپ کا تذکرہ کرتا ہے، ہر دن آپ کے فعل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی. اچھا نہیں، ہر دن نہیں بلکہ ہر دن کئی بار، کل یوم مرارن. یہ عجیب ہے. جناب خدیجہ ام المؤمنین کی عظمت کو سمجھیے، درک کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر دن کئی بار جناب خدیجہ پر فخر و مباحات کرتا ہے، خوش ہوتا ہے.
اپنے ملائکہ سے کہتا ہے کہ دیکھو میری کنیز کو دیکھو کہ میرے حبیب کے لیے کتنی قربانیاں دے رہی ہے. اب آپ مجھے صدق دل سے بتائیں, ہر مسلمان مجھے بتائے کہ ام المؤمنین کا ٹائٹل ایسے کو دیا جائے کہ جس پہ اللہ خوش ہو, یا ایسے کو دیا جائے جس کی اللہ مذمت کر رہا ہو؟ بتائیں. خواب میں ہیں آپ لوگ؟ خواب آلود ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے. فضائل اہل بیت, کمالات اہل بیت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے شروع ہو رہے ہیں کہ اگر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل سمجھنا ہے تو ان کی ماں کا مقام اور مرتبہ سمجھو کہ یہ وہ ماں ہے کہ جن کے اوپر اللہ روز کئی مرتبہ کیا ہے, فخر و مباحات کرتا ہے, خوش ہوتا ہے, اپنے ملائکہ کو دکھاتا ہے. اور پھر اس کے بعد انتظام یہ ہوا کہ رسالت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھا گیا کہ جناب رسالت مآب کے لیے جبرائیل امین, میکائیل, اسرافیل جنت سے ایک طبق لے کر آئے ہیں, اور اس طبق یعنی سینی اور ایک ٹرے لے کر آئے ہیں, اس کے اندر کھانا ہے جنت کا, اس میں انگور ہیں, اس میں کھجوریں ہیں, اس میں آب کوثر موجود ہے. اور جب آئے اور آنے کے بعد رسالت مآب کے سامنے کھانا رکھا گیا تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 40 یعنی جتنے بھی دن گزرے ہیں ابھی روزے کے اور افطار کے وقت, جب رسالت مآب کے سامنے افطار کا سامان آتا تھا, کھانا آتا تھا, تو آپ کہتے تھے کہ علی دروازہ کھول دیجئے, جس کو بھی آنا ہو ساتھ میں بیٹھ کر میرے ساتھ افطار کرے. لیکن آج آخری دن جب جنت سے کھانا آیا ہے تو رسالت مآب نے حکم دیا امیر المومنین کو کہ آپ دروازہ بند کر دیں اور کسی کو گھر میں آنے نہ دیں, چونکہ یہ جو کھانا میرے لیے آیا ہے یہ مخصوص ہے اور یہ میرے علاوہ سب پر کھانا حرام ہے, لہٰذا صرف یہ کیا ہے, میں تناول کروں گا. رسالت مآب میں روایت میں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کھانا کھایا, تناول فرمایا, اور کھجوریں کھائیں, اور وہ انگور نوش فرمائے, اور وہ پانی نوش فرمایا, اور پھر اس کے بعد رسالت مآب نے مد یدہ, میں نے عرض کیا نا پروٹوکول دیکھیں رسالت مآب کا کیا ہے کہ مد یدہ للغسل, رسالت مآب نے اپنے ہاتھوں کو دھونے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے. یہ کون رسول ہیں, اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن کی نور کی کرنوں سے بڑے بڑے انبیاء اور ملائکہ پیدا ہوئے ہیں. لہٰذا پروٹوکول یہ ہے کہ جب رسالت مآب نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور دھونا چاہا تو فَأَفَاضَ الْمَاءُ عَلَيْهِ جبرائیل, جبرائیل آگے بڑھے اور ہاتھوں پر پانی ڈالا. وَغَسَلَ يَدَهُ میکائیل, میکائیل آگے بڑھے اور رسالت مآب کے ہاتھوں کو دھویا. وَتَمَنْدَ لَهُ اسرافیل, جنت کے رومال سے اسرافیل نے آگے بڑھ کے رسول کے ہاتھوں کو پوچھا ہے. عظمت سمجھ رہے ہیں آپ, پروٹوکول دیکھ رہے ہیں آپ, کیا اہتمام ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ روایات سنائی جائیں اور ہم اور آپ سمجھیں کہ عظمت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے, کتنی عظمت ہے کہ ملائکہ آ رہے ہیں, رسالت مآب کا اس طریقے سے احترام کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ اچھا یہ جو 40 دن جناب رسالت مآب نے روزے رکھے, جناب رسالت مآب دن میں روزے رکھتے تھے, راتوں کو جاگتے تھے, عبادت میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے, یہ 40 دن بسر کیے, یہ کیا خدا نخواستہ اس لیے ہے, نعوذ باللہ, کیا اس لیے ہے, کسی کے ذہن میں یہ شک نہ آئے, کیا یہ اس لیے ہے کہ رسول میں کوئی کمی تھی کہ جو ان 40 دنوں میں پوری کی جا رہی ہے؟ آپ بتائیے, آپ مکتب تشیع کے ماننے والے ہیں, میں یہ جواب اس لیے آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ کہیں ذہن میں کوئی شک نہ آئے. ہم اس مکتب کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جس کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ وحی سے پہلے جبرائیل آئے, رسول کا سینہ چاک کیا اور کالا نقطہ اور داغ نکالا. نہیں, یہ سب کھیل تماشے, توہین رسول کے لیے ہمارے مذہب میں نہیں ہے. لہٰذا یہ 40 دن جو رسالت مآب نے روزے رکھے, عبادتیں کی, یہ اس لیے نہیں تھا کہ کچھ کمی تھی اس کو پورا کر دیا جائے, بلکہ یہ اس لیے تھا کہ مؤمنین کو سمجھایا جائے کہ جو آنے والی ہے وہ بہت عظیم ہے, کہ جو آنے والا ہے وہ کیا ہے, بہت عظیم ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایکسٹرا اہتمام کیا جائے. آپ کرتے ہیں کبھی کبھار, گھر آپ کا سجا ہوتا ہے, گھر آپ کا صاف ستھرا ہوتا ہے, لیکن جب کوئی آ رہا ہوتا ہے تو پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ایکسٹرا اہتمام کیا جائے. اور جب سیدہ کونین کا نور آنے والا ہو تو یقیناً پروردگار عالم نے جو اہتمام کیا ہے تاکہ ہم کو اور آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے کہ کون آنے والا ہے. لہٰذا اب جب سیدہ کونین آئی ہیں, بس میں اس روایت کا آخری جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جب سیدہ کونین اس دنیا میں آئیں تو آنے کے بعد جو پہلے کلمات اپنی
نورانی زبان سے ادا کیے. آنے کے فوراً بعد فَإِذَا وَضَعَتْهَا جیسے ہی آئی ہے اس دنیا میں تو کلمات کیا ادا فرمائے؟ کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان ابی رسول اللہ وسید الانبیاء واشہدو ان بعلی سید الاوصیاء، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ خالق کائنات، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، میرے بابا رسول کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں، اور میرے شوہر علی کے علاوہ کوئی وصی نہیں. توجہ، دنیا میں اولین اور آخرین نہ کبھی کوئی ایسا تھا، نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا کہ جو اس طرح کلمہ شہادتین پڑھ کر دکھائے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان ابی رسول اللہ واشہدو ان بعلی، کہ میرے بابا اللہ کے رسول ہے اور میرے شوہر سید الاوصیاء ہیں. کوئی نہیں پڑھ سکتا سوائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی. لہٰذا انسان غور کرے، فکر کرے. یہ روایات میں نے آپ سے عرض کیا، یہ روایات اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ نادان ذہن جو ہے وہ ہنسیں، ان کو نہ سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ بچہ اور یہ بچی پیدا ہوئی اور پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ گفتگو کرنے لگی، کلمہ پڑھنے لگی. آپ لوگ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں. یہ سوال اسی وقت آئے گا کسی کے ذہن میں کہ جب ان کو اپنے جیسا سمجھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سوال کب آئے گا؟ جب ان کو، ان ذوات مقدسہ کو اپنے جیسا سمجھا جائے کہ بھائی چونکہ ہم نہیں بولتے پیدا ہوتے ہی تو وہ کیسے بول سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں شروع سے لے کر آخر تک یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی ان کو اپنے جیسا نہ سمجھے. عجب نہیں پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کا ذکر قرآن میں اسی لیے محفوظ کیا کہ گہوارے میں بول کر دکھائیں، تاکہ کل کوئی اگر سوال یہ کرے کہ فاطمہ کیسے بول سکتی ہیں تو تم اشارہ کرنا عیسیٰ کی طرف کہ فاطمہ فخر مریم ہے، فاطمہ فخر عیسیٰ ہے. جب وہ بول سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں بول سکتی؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فاطمہ سلام اللہ علیہ فخر مریم ہے. جناب عیسیٰ جو ہے وہ بعد میں ہے. امام حسنین بالا رسول، جب قرآن میں یہ بات آئی کہ عیسیٰ کو کرسچن جو ہے جناب عیسیٰ کو اللہ کا جو ہے وہ بیٹا مانتے تھے، سن آف گاڈ آج بھی کہتے ہیں، تو پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ اور جناب مریم کا جو تعارف اور انٹروڈکشن کروایا، وہ کیا کروایا ہے کہ یاکلان الطعام، کہ یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں. یہ کیسا تعارف ہے، یہ کیسا انٹروڈکشن ہے کہ اللہ تو اپنے نبی کا انٹروڈکشن یہ کروا رہا ہے کہ یہ کھانا کھاتے ہیں. توجہ ہے؟ کون کھانا کھاتا ہے؟ مریم کھانا کھاتی ہیں، عیسیٰ کھانا کھاتے ہیں. یہ کیسا انٹروڈکشن ہوا؟ عجب نہیں، جواب یہی آئے گا کہ چونکہ ان کے ماننے والے ان کو خدا کہتے ہیں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ کیسا خدا ہوا کہ جو کھانا کھاتا ہے. تو بات کلیئر ہو گئی کہ بھئی یہ کھانا کھاتے ہیں. لیکن جب بات جناب زہرا کی آئی تو یہ نہیں کہا کہ یہ کھانا کھاتے ہیں، بلکہ اس شان سے بیان ہوا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ کھانا کھاتے نہیں، یہ کھانا کھلاتے ہیں. توجہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ مقایسہ ہے جناب مریم اور جناب سید کونین سلام اللہ علیہ. بہرحال انسان اگر غور کرے، فکر کرے تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے اور ان کے درمیان شاید ظاہری شکل و صورت ایک جیسی ہو لیکن کمالات ایک جیسے نہیں ہیں. لہٰذا کبھی بھی انسان اپنے آپ کو ان سے ان کا تقابل نہ کرے، کمپیر نہ کرے، اور یہ گفتگو، یہ تمام محافل، یہ تمام روایات کو پڑھنا، یہ تمام روایات کو سننا، یہ اس لیے ہے کہ انسان کے دل و دماغ معطر ہوں اور اس کو سمجھ میں آئے کہ واقعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے جو روایات ائمہ اطہار نے بیان فرمائی ہیں اس کا انداز الگ ہے، اس کا مزاج الگ ہے، ان کا ولادت کا طریقہ الگ ہے، ان کا اس دنیا میں آنا الگ ہے، اس دنیا سے جانا الگ ہے، ان کا اس دنیا میں رہنا، سلیقہ، طریقہ سب الگ ہے. لیکن یہ ان کا کرم تھا کہ وہ اس بشری پیکر میں آئے اور آنے کے بعد ہم سب کی ہدایت فرمائی. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو اس خاص دن میں جو بہترین عیدی عطا فرما سکتا ہے پروردگار عالم وہ یہ کہ پروردگارہ ہم سب کے دلوں کو معرفت، محبت اور مودت اہل بیت علیہ السلام سے منور فرمائے. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ عز و جل تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان کے امراض کو دور فرما. جو بھی جس طریقے کی صعب العلاج امراض میں کچھ لوگ مبتلا ہیں پروردگارہ ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگارہ جہاں کہیں بھی شیعیان امیر المومنین بستے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما.
پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں آخری دعا ہے کہ ہم سب کو امام زمانہ کی اعوان اور انصار میں شامل فرما، تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔